اس لیے مسلمانوں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مکمل رکھیں اور کامیابی چاہتے ہیں، نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کریں، لغو چیزوں سے بچیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرتے رہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں، امانت کی پاسداری کرتے رہیں، عہد کی حفاظت کرتے رہیں اور نماز کی حفاظت کرتے رہیں۔ یہ سارے کام جو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائے ہیں، ہم ان کام کو انجام دیں گے تو ہم جنت الفردوس کے وارث۔ کوئی حاکم کے یہاں جاتا ہے، بڑے شخص کے یہاں جاتا ہے، ڈی ایم کے یہاں جاتا ہے، ایس پی کے یہاں جاتا ہے، کتنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ادھر ادھر کچھ بھی نہیں کرتا، اور ہم یہاں نماز کے اندر حاکموں کے حاکم احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن خشوع خضوع بہت کم۔ پھر ایمان والوں میں بھی تخصیص کر دی کہ ایمان والوں میں وہ مومن کامیاب ہیں جن کے اندر 6 خصوصیات ہیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بعدہ درود و سلام عرض ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 18واں پارہ سورہ مومنون سے تقریباً 10 آیتوں کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے. اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کامیاب کون ہے تو ہمارے مختلف جواب ہوں گے. کوئی کہے گا جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہے گا جو عہدے اور منصب والا ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہے گا نہیں جنہیں نوکری مل گئی، سرکاری طور پہ نوکری پا گیا ہو، خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہو، وہ کامیاب ہے. لیکن آئیے اللہ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ حقیقت میں کامیاب کون ہے. اللہ کا قرآن ہمیں اعلان کرتے ہوئے یہ بات بتلاتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق کی مومن لوگ کامیاب ہو گئے. کامیاب کون ہوئے؟ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں وہی کامیاب ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ہم سب پرائمری کے اسکولوں میں یہ بات پڑھے ہیں. پرائمری کے اندر جو چمن اسلام نام کی کتاب چلتی ہے اس کے اندر یہ چیز پڑھائی جا چکی ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اسے یوں بیان فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان 6 چیزوں کا نام ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پہ. یہ 4 ہو گئے، اور پھر آخرت کے دن پہ اور تقدیر پہ. یہ 6 چیزیں ہیں جنہیں ایمان کہا جاتا ہے. ان پر ہم ایمان رکھیں، یہ ہے ایمان. اور ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ کیا فقط ہم نے زبان سے کہہ دیا، دل سے یقین کر لیا، ایمان ہو گیا ہمارا؟ نہیں. ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا اور اعضاء کے ذریعے عمل کرنا، اس کا نام ہے ایمان. اب اس کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا ہم ایمان کا جو صحیح مفہوم ہے اور ایمان کا جو تقاضا ہے ہم اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں. زبان سے تو اقرار ہر کوئی کرتا ہے، دل سے یقین بھی کرتا ہے، لیکن بات آتی ہے عمل کی تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس میں پیچھے نظر آتے ہیں.
اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا وہاں نیک عمل کا بھی تذکرہ کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ معلوم یہ ہوا فقط ایمان یہ کافی نہیں، ایمان کا جو تقاضا عمل صالح ہے، نیک عمل کرنا ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم اس سے دور ہو گئے تو ہمارا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، ہم کامل مومن نہیں۔ اور آج مسلمانوں کا حال کچھ یوں ہی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اپنے علاقے کا، اپنے ضلع کا، اپنے صوبے کا، اپنے ملک کا، عالمی پیمانے کا مسلمانوں کا حال یوں ہے۔ 80% مسلمان کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتے، یعنی عمل کے میدان میں بہت پیچھے۔ زبان سے اقرار تو ہے، دل سے یقین تو ہے، لیکن عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور یہ بہت افسوسناک چیز ہے۔ مسلمانوں اگر ہم کامل مومن بن گئے تو اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ آج جو ظلم و ستم عام ہے، اللہ کی نصرت اور مدد سے یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ہم کامل مومن بن نہیں پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان والے ہیں، پھر ایمان والوں میں بھی تخصیص کر دی کہ ایمان والوں میں وہ مومن کامیاب ہیں جن کے اندر 6 خصوصیات ہیں۔ کتنی؟ 6 خصوصیات کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن تو کامیاب ہیں، مگر مومن میں وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتا ہو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو، دل جمعی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو، اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے عبادت ایسے کرو کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، یوں سمجھو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر یوں نہیں تو یوں سمجھو فإنہ یراک، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو یوں سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ بھائی کوئی حاکم کے یہاں جاتا ہے، بڑے شخص کے یہاں جاتا ہے، ڈی ایم کے یہاں جاتا ہے، ایس پی کے یہاں جاتا ہے، کتنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ادھر ادھر کچھ بھی نہیں کرتا، اور ہم یہاں نماز کے اندر حاکموں کے حاکم احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن خشوع خضوع بہت کم ہوتا ہے۔ ذہن بازاروں میں، مارکیٹوں میں ادھر ادھر، اور مکھی بیٹھ گئی، مچھر بیٹھ گیا، ادھر کھجلی ادھر کھجلی، ضرورت کے تحت تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ جو کرتے ہیں ان سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے بالکل صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں، مگر یہ چیز ہو نہیں پاتی ہے۔ خشوع خضوع آج ہم سے غائب ہے۔ خشوع خضوع کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ نماز کے اندر بہت لاپرواہی، کوئی نماز کے لیے آتا ہے نہ تو رفع الیدین صحیح سے کرتا ہے، نہ تو نیت صحیح سے باندھتا ہے، نہ تو رکوع اور سجدہ صحیح سے کرتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ کے جانا چاہتا ہے۔ اولاً تو اکثریت نماز سے غافل ہے، اور جو نماز بھی ادا کرتے ہیں ان میں غفلت برتتے ہیں، خشوع خضوع کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ آئیے وہ حدیث بھی ہم سماعت کر لیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وہ مسجد میں پہنچا، نماز ادا کیا، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے پاس وہ آتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ وہ شخص حیران ہو گیا، میں تو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کہہ رہے تو نے نماز نہیں پڑھا۔ وہ شخص دوبارہ گیا، پھر سے نماز پڑھا، پھر دوبارہ آیا اور سلام کیا، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھا۔ وہ شخص جاتا ہے، تیسری مرتبہ نماز پڑھ کر آتا ہے، اللہ کے نبی پھر وہی کہتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں، تو اللہ کے نبی نے پورا نماز کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ دیکھو نماز سکون اور اطمینان سے پڑھو، نماز کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، جو ارکان ہے اس کو صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ جلدی جلدی جو نماز ادا کرتے ہیں، یقین جان لو کہ ہماری نماز ہمارے سر سے اوپر نہیں جا پائے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک انسان 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کے اندر جو نماز کے ارکان ہیں اسے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔
اس لیے مسلمانوں، نماز ہم پڑھیں تو خوش و خضوع کے ساتھ، ارکان کے ادا کرنے کے ساتھ اور اطمینان و سکون کے ساتھ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم وہ مومن ہیں جن کی صفات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ او مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خوش و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری خصوصیت بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ او مومن کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو باتوں سے ہمیں اعراض کرنا چاہیے۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ بے فائدہ کی بات جس کا کوئی فائدہ نہیں، یوں ہی ہم خواہ مخواہ بات کر رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں، لا یعنی گفتگو میں پڑے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آج ایسی ہی محفل زیادہ جمتی ہے جہاں بے فائدے کی باتیں ہوں، ہنسی مذاق ہو، کہوں میں لوگ ڈوبے ہوں، جھوٹ اور غلط بیان کر کر کے اپنا ہنس رہے ہوں۔ ایسی لا یعنی گفتگو اور باتوں کے اندر ہم زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں سے قرآن اور حدیث ہمیں منع کرتا ہے کہ اس سے ہم احتیاط کریں، پرہیز کریں۔ لا یعنی گفتگو سے، بے فائدہ کی چیزوں سے اور لغو چیزوں سے ہمیں اعراض کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامیاب بننا چاہتے ہیں تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور دوسری چیز یہ، لا یعنی گفتگو سے احتیاط کریں، لا یعنی چیزوں سے احتیاط کریں، بے فائدہ کی چیزوں سے احتیاط، لغو باتوں سے احتیاط کریں۔ تیسری چیز اللہ نے کہا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں دو معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو زکوٰۃ فرض ہے، ہم جب فرض ہو جائے تو ہم اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے جوڑ کر نکال دیں، ان کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچا دیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو پاک کریں۔ نفس کی پاکیزگی بہت بڑی چیز ہے۔ اصل ہوتا یہ ہے، ظاہر میں کچھ ہوتا ہے، باطن میں کچھ ہوتا ہے۔ مومن کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہونا چاہیے۔ یہ تو نفاق والے ہوتے ہیں جن کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ کرتے ہیں، اندر کچھ ہوتا ہے۔ ہمارا دل آئینے کی طرح پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے۔ تو یہاں دو معنی بیان کیا گیا، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا وقت ہو جائے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہو جائے تو ہم زکوٰۃ کو مکمل طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، نفس کو پاک صاف رکھیں، ہر قسم کے کینہ کپٹ سے پاک رکھیں، ہر قسم کے بغض، عداوت، نفرت وغیرہ سے پاک رکھیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہوگی، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز بیان فرمائی، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ او مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت لینے والے کو جنت کی ضمانت دے دی، کہا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کی گارنٹی کا کیا معنی ہے؟ اس کی گارنٹی کا یہی معنی کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ نے اسے جس مقصد کے لیے بنایا اس مقصد میں اس کا استعمال کریں۔ ناجائز مقامات اور جگہوں پہ اس کا استعمال قطعی نہیں ہونا چاہیے، کسی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ مگر آج اس معاملے میں بہت سی عجیب عجیب بات سننے میں آتی ہے، بہت عجیب عجیب چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ اس سے ہمیں احتیاط کرنا ہوگا۔ نوجوانوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہر ایک کو، مردوں کو، عورتوں کو، ہر ایک کو اس سے احتیاط کرنے اور اس پر خصوصی توجہ دینے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو۔ شرمگاہ کی حفاظت ہونی چاہیے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آج بہت سے مسائل چل رہے ہیں، بہت سے مشکلات چل رہی ہیں۔ خواہشات نفس کے چکر میں کتنے لوگ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو چند منٹ کی لذت کے لیے اور چند منٹ کے فائدے کے لیے اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وہاں ذلت ہو گئی تو پھر پریشانی پڑ جائے گی۔
تو شرمگاہ کی حفاظت ہونی چاہیے. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرمگاہ کا استعمال آدمی وہاں کرے، یعنی اپنی وائف، اپنی زوجہ کے ساتھ یا لونڈی کے ساتھ. اگر اس کے علاوہ کہیں اور آدمی اس کا استعمال کرتا ہے، غلط طریقے سے کرتا ہے، تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ سے متعہ کی بھی نفی ہو جاتی ہے. جو ہمارے سماج کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو متعہ کو جائز قرار دیتے ہیں. متعہ کیا ہے؟ مخصوص دن کے لیے، کچھ دن کے لیے کسی سے ہم شادی کریں، فائدہ اٹھانے کے بعد پھر اس کو ہم چھوڑ دیں، سائیڈ کر دیں. اس کو متعہ کہا جاتا ہے. اسلام کے اندر متعہ ناجائز اور حرام ہے. اور اس آیت کریمہ سے بھی اس کی نفی ہوتی ہے کہ متعہ جائز نہیں، متعہ ہمارے لیے حرام ہے، اس سے بچ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ چیز شریعت اسلامیہ کے اندر جائز اور درست نہیں ہے. کامیاب ہونے کے لیے یہ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد یعنی وعدے کی حفاظت کرتے ہیں. امانت یہ بہت بڑی چیز ہے. امانت کیا ہے؟ ہم اگر کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ ڈیوٹی بھی امانت ہے. وقت سے جانا، وقت سے آنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ تاخیر سے پہنچے تو وہاں حاضری بنائے تو تاخیر والی 7:30 کی حاضری ہے، آپ پہنچ رہے ہیں 7:40 پر، بنا رہے ہیں 7:30 کی، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. آپ بنا دیجئے، جو وقت آئے ہیں اتنا وقت بنا دیجئے. پھر انتظامیہ کا معاملہ ہے، آپ کے اس تاخیر کرنے پر آپ کو سزا دیتی ہے، آپ کو کچھ کہتی ہے، آپ کی تنخواہ کاٹتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ خیانت نہ کریں. دیکھا کہ صدر مدرس نہیں ہے، ہم نے 8 بجے پہنچنا تھا، پہنچے ہیں 8:15 پہ، اور ہم نے بنا دیا 8 بجے کی سائن. ڈیوٹی پہ گئے، سعودی عربیہ کے اندر ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، دیکھا کہ ہمارا جو کفیل ہے، ذمہ دار ہے، جو ہم سے سوال کرنے والا ہے، وہ موجود نہیں، اور ہم پہنچے 8 بجے اور جانا تھا 7 بجے، اور وہاں لکھ دیا 7 بجے. 1 گھنٹہ بعد پہنچے اور لکھ دیا 1 گھنٹہ پہلے. یہ ڈیوٹی کے اندر بھی ہمیں خیانت نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، بس باتیں بیان کرتے ہیں. میٹنگ ختم ہوئی، ساری باتیں عام ہو گئی، یہ بھی ایک امانت ہے. میٹنگ اگر کہیں میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی کوئی نہ جانے، اب آپ اس میٹنگ کے ممبر ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو، اس راز کو فاش نہ کریں، اس راز کو فاش نہ کریں. یہ بہت بڑی امانت ہے. ہاں عام بات ہے، آپ بیان کر دیجئے، کوئی بات نہیں، جس کے بارے میں منع نہیں کیا گیا، عام چیز ہے، کوئی اس کا مسئلہ نہیں، بیان کر دیجئے. مگر بہت سی جگہوں پہ راز کی گفتگو بھی ہوتی ہے، غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے، جیسے بھی مسئلے مسائل کے لیے ہوتی ہیں گفتگو. اب یہاں آپ میٹنگ کے ممبر ہیں اور آپ نے اس بات کو ظاہر کر دیا، راز کو فاش کر دیا، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. آپ کے پاس کسی نے مال کو رکھا، آپ اس میں سے کھا گئے. رکھا تھا 50,000، دینے کے وقت کہانی بھی 45 تھا. امانت میں خیانت ہے. جو سامان دیا تھا سامان کو بدل دیا، امانت میں خیانت ہے. یاد رکھو، یہ امانت کی حفاظت یہ بہت بڑی چیز ہے. لہذا مسلمانوں، امانت میں خیانت نہ کریں، ہم امانت دار بن کر زندگی گزاریں. یاد رکھو، اگر ہم حق کے ساتھ، صحیح طریقے سے، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ رب العزت ہمارے مقام کو بلند کرے گا. دنیا والے آپ کے مخالف ہو جائیں، اس کا کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. آپ سوچیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے امین اور صادق تھے. پورا عرب آپ کو کہتا تھا یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں. لیکن جب آپ نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا، سارے لوگ مخالف ہو گئے. آپ اپنے اس مشن پہ باقی رہے، اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا. یعنی بولو، مکہ سے نکلنے پر مجبور تو ہوئے، لیکن پھر اسی مکہ کے اندر فاتحانہ طور پہ داخل ہو رہے ہیں اور عزت و شان کی زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی امانت پہ باقی تھے، آپ اپنی دیانت پہ باقی تھے، آپ اپنی سچائی پہ باقی تھے. یہ نہیں دیکھا کہ میرے اوپر لوگ لان تان کرے، چلو اب یہ ساری چیزیں ختم کر دو، لوگوں سے مل جل کر رہو، جیسے سماج، جیسے معاشرہ ویسے ہی رہو. نہیں، سماج معاشرہ الگ چیز ہے، دین اسلام کی تعلیم الگ چیز ہے. سماج اور معاشرے کو اسلام کے تابع کر دو.
نہ کہ اسلام کو سماج کے تابع کرو۔ اور آخری چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے عہد کی، وعدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ وعدے کی بھی ہمیں حفاظت کرنا چاہیے۔ لوگ وعدہ کرتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ قرض لیا 1000 2000 5000 10000 جو بھی لیا، 1 مہینے میں دے دیں گے، لگا دیا 6 مہینہ، مانگ دیا تو جھگڑا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ جس نے آپ کا تعاون کیا، جس نے آپ کا سپورٹ کیا، آپ اس کے ساتھ دغا کر رہے ہو، تو آئندہ آنے والے وقت میں وہ آپ کو قرض کیسے دیتا؟ آج مسلمانوں کو یہ شکوہ ہے کہ قرض نہیں ملتا۔ لون لے سکتے ہیں کیا؟ لون لینا جائز نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب پھر کریں تو کیا کریں؟ بھائی اپنا معاملہ اچھا کرو تاکہ لوگ تمہیں قرض دے سکیں، اپنے معاملات کو بہتر کرو تاکہ لوگ تمہیں قرض دے سکیں۔ کیوں اپنے آپ کو ایسا بنا لیو کوئی تمہیں قرض نہیں دے رہا؟ کیا بات ہے؟ قرض لو تو وقت سے ادا کر دو، وعدے کی حفاظت کرو، اور ہمیں قرض دینا بھی چاہیے۔ قرض دینے کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ قرض ہم دیں، انہیں مہلت دیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور سامنے والا مجبور ہے، انہیں معاف کر دیں، یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بخش دے گا، صرف اس بنیاد پر وہ دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اسے معاف بھی کر دیا کرتا تھا، مہلت دے دیا کرتا تھا۔ اس طریقے کا یہ کام، یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز جو ہوتی ہے، وعدہ خلافی ہوتی ہے، چاہے قرض کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے کے اندر ہم وعدہ خلافی نہ کریں، وعدے کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ اور آخری چیز اللہ نے جو بیان فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر، وہ یہ کہ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ شروع میں بھی نماز کی بات، آخر میں بھی نماز کی بات۔ معلوم یہ ہوا نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ وہاں کہا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، یہاں پر کہا کہ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز کو نماز کی ٹائم میں ادا کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی گئیں، وہ تمام صفات کے اگر حامل ہیں تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنائے جائیں گے، جنت الفردوس میں داخل کیے جائیں گے۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ جنت کے اندر درجات ہیں، درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو جنت الفردوس کے ہم وارث بنائے جائیں گے، جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کے وارث بنائے جائیں گے۔ کب؟ جب یہ ساری صفات ہمارے اندر ہوں گی تب۔ اس لیے مسلمانوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مکمل رکھیں، اور کامیابی چاہتے ہیں، نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کریں، لغو چیزوں سے بچیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرتے رہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں، امانت کی پاسداری کرتے رہیں، عہد کی حفاظت کرتے رہیں، اور نماز کی حفاظت کرتے رہیں۔ یہ سارے کام جو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائے ہیں، ہم ان کام کو انجام دیں گے تو ہم جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، ان چیزوں پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو ان آیات کی روشنی میں جو ہمیں پیغام ملا ہے، اللہ ہمیں ان پیغام پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا کریم ہمیں بہت سے لوگ رزق کے لیے پریشان، انہیں رزق حلال عطا فرما۔ بہت سی جگہوں پر ظلم و ستم عام ہے، مولا کریم مظلوموں کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کو عبرتناک سزا دے۔ اللہ اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ مولا کریم اس ملک ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کو باعزت شہری کے حصے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو نا اتفاقیاں ہیں، جو دوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں الفتوں محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعل